اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام طرح کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ آج کے جمعے کا خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان تربیت و اصلاح کا مہینہ۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اسلام میں پیدا کیا، ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ہم، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم کو اللہ نے چاہا تو یہ جو مہینہ رمضان مبارک کا آنے والا ہے یہ ہم کو مل جائے گا۔ اور جیسے صحابہ دعا کرتے تھے، رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل، 6 مہینہ پہلے سے ہمارے اسلاف صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضانہ، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، ہم کو رمضان مل جائے۔ کیوں صحابہ دعائیں کرتے تھے رمضان کی؟ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں صرف 1 مہینے کی ہی دعا کیوں مانگتے تھے ہمارے صحابہ کرام؟ رمضان وہ مہینہ ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، ہم آپ جانتے ہیں، مٹی کے نیچے ہم ان کو دبا آئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ رمضان کا مہینہ ملنے والا ہے۔ اللہم بلغنا رمضانہ، اے اللہ ہم کو بھی رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہم کو مل جائے۔ کیوں دعائیں مانگتے تھے صحابہ کرام؟ کیونکہ رمضان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں جو باتیں عرض کی ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو پا لیتا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، جو ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کو پا لیتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے تزکیے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ
یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ فضیلت ہم اور آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں، اہمیت ہم آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اس سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں کچھ نہیں کیا۔ یہ رمضان آیا اور ہماری زندگی میں چلا گیا، ہم ابھی تو اپنے آپ کو خوش نصیب کہتے ہیں، کل کو جب رمضان گزر جائے گا تو ہم اپنے آپ کو کوسیں گے، اپنے آپ پہ لعن طعن کریں گے کہ ہم وہ بد نصیب تھے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو ملا، مغفرت کا مہینہ ملا ہم کو، اور ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑوا نہ سکے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آزادی کا پروانہ نہ لے سکے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، وہ منبر کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھیے اور کہیے آمین، دوسری پہ چڑھیے کہیے آمین، تیسری پہ چڑھیے آمین۔ جو ایک اس میں بات بتائی حضرت جبریل علیہ السلام نے، جس پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، وہ کیا تھا کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اے اللہ کے رسول آپ کہیے آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ یہ رمضان کا مہینہ سراپا رحمت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے یہ رمضان ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے دیکھو تم کو زندگی گزارنا ہے۔ رمضان میں ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہماری تربیت ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہم روزہ رکھتے ہیں، سب سے بڑی چیز۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام عبادات بندہ اپنے لیے کرتا ہے، تمام عبادات بندہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن رمضان کا جو روزہ رکھتا ہے وہ خاص میرے لیے رکھتا ہے، اور میں اس کی الگ سے میں اس کی جزا دوں گا۔ ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے نیکیاں نوٹ ہو رہی ہیں، آپ ذکر و اذکار کریں گے نیکیاں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دے گا سب پتہ ہے لوگوں کو، لیکن جو رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی بدلہ نہیں بتایا۔ کہاں الصوم لی وانا اجزی بہا، میرے لیے روزہ رکھتا ہے بندہ اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ کیسے تربیت کرتا ہے یہ سمجھیے آپ۔ 11 مہینے ہم کچھ بھی کھائیں، کچھ بھی پئیں، کیسی بھی رہیں، لیکن رمضان ہم کو بتاتا ہے کہ اگلے 11 مہینہ کیسے رہنا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، حلال چیزیں۔ ابھی آپ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، اس میں ہم دن میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا حلال ہے، حلال کمائی کا حلال کھانا کھاتے ہیں ہم، لیکن رمضان میں اس حلال سے بھی ہم رک جاتے ہیں۔ اس حلال کھانے سے ہم رمضان میں رک جاتے ہیں۔ رمضان ہماری تربیت یہ کرتا ہے کہ جب ہم حلال کھانے سے 1 مہینہ رک سکتے ہیں دن میں، بیوی کے ساتھ رہنا حلال ہے، چاہے رات میں آپ رہیں چاہے دن میں رہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ، لیکن رمضان ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ حلال کام بھی ہم روک لیں گے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک۔ جب 1 مہینے کی ہماری ٹریننگ ہو جاتی، تربیت ہو جاتی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اب سنو ہماری بات، اب تم کو 11 مہینے حلال سے نہیں حرام سے رکنا ہے۔ کس سے رکنا ہے؟ حلال سے نہیں رکنا ہے، حرام سے رکنا ہے۔ جو بندہ 1 مہینے کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے وہ اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کو چاہنے والا بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، وہ حرام سے رک جائے گا 11 مہینے کے لیے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ 1 مہینے جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسی کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم حلال سے رک جاتے ہیں۔
کہا گیا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی آپ سے روزے کی حالت میں آپ سے بحث و مباحثہ کرے، تکرار کرے، بات چیت کرے، تو آپ اس سے یہ نہ کہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ کو کہنا میرا روزہ ہے۔ آپ بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، حلال ہے، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ جیسے اپنے پیٹ کو تم نے لگام دے رکھی ہے، اپنی خواہشات کو لگام دے رکھی ہیں، اپنی آنکھوں کو لگام دے رکھی ہیں، اپنی زبان کو بھی لگام دو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما اکثر ما يدخل النار، کہ اے اللہ کے رسول، اے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان، اور دوسری شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ زیادہ تر جہنم میں جاتے ہیں۔ اس کے غلط استعمال سے لوگ جہنم رسید ہو جاتے ہیں، جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان میں ہم کو اللہ رب العالمین کیا بتاتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے اللہ رب العالمین کے کلام پر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ بندہ، وہ گنہگار بندہ جو 11 مہینے گناہ کما کر کے، گناہ اکٹھا کر کے، اور وہ جہنم میں اس کا نام لکھ دیا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، اور 1 مہینے کی اس کی ٹریننگ، 1 مہینے کا اس کا روزہ، 1 مہینہ اس کی پرہیزگاری کی زندگی، 1 مہینہ اس کے تقویٰ، 1 مہینے میں اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا، جہنم سے نجات مل جاتی۔ 11 مہینے پوری زندگی گناہ کرتا چلا آیا ہے، 1 مہینہ مل گیا، 1 مہینے میں اس نے اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں ہی اس رات میں اس کی آزادی کا پروانہ لکھ دیا۔ ہر رات اللہ رب العالمین جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، سرکش شیطانوں کو اللہ رب العالمین باندھ دیتا ہے، ہمارے تقوی کی، ہماری پرہیزگاری کی تمام راہیں کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو جہنم کے رجسٹر میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کا کاٹ کے جنتیوں میں نام لکھ دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ ایسا رمضان کا مہینہ ہے۔ میں نے جس خطبے میں آیت پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امتوں میں فرض کیے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تقوی مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، ہر چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، اس سے ہم کو رکنا ہے، ہم غلط سلط بولتے ہیں، اس سے ہم کو رکنا ہے، ہماری آنکھیں گنہگار ہوئی ہیں، اس سے ہم کو بچنا ہے، ہر چیز سے ہم کو رکنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی تربیت میں اللہ رب العالمین کے قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو وہ بندہ گنہگار اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بندہ، میں تو اس کا کان ہوں یہ جس سے سنتا ہے، یہ میں اس کی آنکھ ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ضمانت دیتا ہے کہ میرا جو مومن بندہ ہو جاتا ہے، جس کی تربیت ہو جاتی ہے، جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی پوری زندگی گارنٹی لے لیتا ہے کہ یہ جو بولتا ہے وہ نہیں بولتا ہے، میں بولتا ہوں، یہ جو سنتا ہے وہ نہیں سنتا، میں سنتا ہوں، یہ جو پکڑتا ہے یہ کچھ نہیں پکڑتا، میں پکڑتا ہوں، میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ اپنے بندے سے کرواتا ہوں۔ اتنا بندہ بلند ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ 2 چیزوں سے رکنا ہے۔ رمضان میں ہم کو جو تربیت ہوتی ہے، ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے، ہماری جو اصلاح ہوتی ہے، وہ خصوصی طور پہ 2 چیزوں کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شہوت البدن، شہوت البطن، بطن مانے پیٹ، پیٹ کی شہوت۔ پیٹ کی شہوت کیا ہے؟ پیٹ کی شہوت یہ ہے کہ انسان جو کچھ پاتا ہے کھاتا ہے، جو کچھ پاتا ہے کھاتا ہے۔ شہوت جو پیٹ میں آپ کے ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا کچھ آپ کو علم نہیں،
اس سے ہم کو بچنا ہے۔ کیسے؟ ہم کھانا کھائیں تو ہمارے پاس سنت طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم کیسے کھانا کھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 لقمے ابن آدم کے لیے کافی ہیں، اگر اس کو مزید کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 سانس لینے کی جگہ ہونی چاہیے۔ سنت کا طریقہ ہے۔ ہم اور آپ ذرا اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے کھاتے ہیں۔ جو مل گیا، جتنا مل گیا، جب مل گیا، جہاں مل گیا، کیا کیا ہم نے؟ بھر لیا۔ ہم نے کھایا نہیں، بھر لیا۔ یہ شہوت ہے۔ دوسرا اس کا معنی سمجھیے آپ، سب کچھ کھانا ہی نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے ہی پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ تم اللہ رب العالمین کے لیے 1 مہینے کا روزہ جو رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کھانا چھوڑ بھی سکتے ہو، تم بھوکے بھی رہ سکتے ہو، اور بھوکوں کی شدت کو برداشت بھی کر سکتے ہو۔ خندق کا مہینہ، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، کھانا پینا نہیں ہے تو کوئی کام بھی نہیں کرنا ہے، صبح سے شام تک صرف سونا ہے۔ یقیناً جان لیجئے آپ، رمضان میں جو بھی آپ حلال کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی غزوات ہوئے، رمضان کے مہینے میں ہی تمام جنگیں ہوئیں، رمضان کے مہینے میں خندق کھودی گئی، خالی پیٹ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، جھکا نہیں جا رہا ہے، بھوک کی وجہ سے جھکا نہیں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، بہت زبردست مشقت ہے، بڑی تکلیف ہے، اور کرتا اٹھا کر کے دکھایا کہ ایک پتھر ہم نے باندھ رکھا تاکہ ہماری کمر سیدھی ہو جائے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں، صرف کرتا اٹھایا۔ صحابہ نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگ گئے، خندق کھودنے لگے۔ جو لوگ رمضان کا مہینہ پا کر کے سوچتے ہیں کہ اب ہم کو آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، ان کے لیے اس ساری چیزوں میں سبق ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ ہم آرام فرمائیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، لگے رہنا، یہ انسان کا کام ہے۔ آرام پر زندگی ہم کو صرف آخرت میں چاہیے، ابدی والی زندگی، ہمیشگی والی زندگی ہم کو آخرت کی ملے گی۔ آرام ہم کو وہاں کرنا ہے، یہاں محنت کرنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تم کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ آج انسان مشقت میں نہ پڑنے کے لیے بھاگتا ہے، حلال چیزوں سے بھاگتا ہے، اچھے کاموں میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ مشقت میں نہ پڑ جائیں، ہم تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن سے سبق نہیں لے رہا ہے، قرآن کو پڑھ نہیں رہا ہے، قرآن کو سمجھ نہیں رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں مجھے مشقت میں نہیں پڑھنا، مجھے تکلیف نہیں پڑھنا۔ آرام یہاں نہیں ہے، آرام جنت میں ہے۔ یہاں مشقت ہے، یہاں محنت ہے، یہاں کوشش ہے، یہاں جد و جہد ہے، یہاں کچھ نہیں ملتا ایسے۔ یہ دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، امتحان سے گزرنا ہے۔ امتحان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، امتحان دیے ہوں گے آپ نے، دیکھیے جو دینے والے ہیں امتحان، ان سے پوچھیے، آج کل ایگزام چل رہے ہیں، ان سے پوچھیے کیا ان کے اوپر برڈن ہے۔ مشقت والی زندگی ہے یہ۔ تو پہلی چیز تو ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب حلال کھانے سے ہم اپنے بطن کو، اپنے پیٹ کی شہوت سے رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم 11 مہینے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے پیٹ کی شہوت کو بجھانے کے لیے حرام رزق و رزق تلاش کر رہے ہیں۔ ہم حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے 11 مہینے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ میں ہماری ٹریننگ کر رہا ہے کہ دیکھو تم کو جو حلال غذائیں ہیں وہ بھی نہیں کھانی ہے۔ جب بندہ 1 مہینہ، جب پورا ماہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو 11 مہینے وہ حرام سے بچے گا، اس کی ٹریننگ ہو جائے گی، اس کی تربیت ہو جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق وہ 11 مہینے گزارے گا۔ اور یہی رمضان کو بابرکت بنانے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور بھی کوئی مہینہ چن سکتا تھا اللہ رب العالمین، لیکن چنا صرف اس لیے کیونکہ اسی میں قرآن کا نزول بھی ہوا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول کیا۔ اب سن لیجیے آپ،
قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا، اسی لیے تراویح میں قرآن پڑھی جاتی ہے۔ ذرا سا دماغ لگائیے آپ، ذرا سی عقل کو اپنی کھولیے آپ۔ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تراویح کتنی نہیں، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ فطر میں کہاں پہ کیسے ہاتھ اٹھایا جائے، کون سی دعا مانگی جائے، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یہ ماہ، یہ مہینہ ڈیبیٹ کا نہیں ہے، عبادت کا ہے، ذکر کا ہے، اذکار کا ہے، تلاوت قرآن کا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین، ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑے درس حدیث بند کر دیتے تھے، درس فقہ بند کر دیتے تھے اور حلقہ قرآن لگاتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے، تراویح کا دورہ چلتا تھا، قیام لیل ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کو سمجھا جاتا تھا، قرآن پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی وجہ سے خاص ہے، قرآن کی وجہ سے خاص ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا صحابہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کہتی ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب قرآن پڑھ لو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسے تجارت کرتے تھے، کیسے صحابہ کے ساتھ تھے، سب کچھ قرآن میں درج ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، قرآن کے دروس کا اہتمام کیجیے، قرآن سے لگ جائیے، ذکر و اذکار کیجیے۔ یہ مہینہ بحث و مباحثے کا نہیں ہے۔ تراویح کتنی ہے مت بحث کیجیے، صدقہ فطر کتنا ہے سب کو معلوم ہے، بلا وجہ کی بحث و مباحثے مت پڑھیے۔ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیجیے، اپنے ٹائم کا اچھا استعمال کیجیے، اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اپنی زبان کو، اپنی شرمگاہ کو جب ہم حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں تو 11 مہینے حرام چیزوں سے ہم روک لیں گے۔ یہ مہینہ پورا کا پورا تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک اور خاص بات، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے مہینہ؟ یہ مہینہ ہے کھانے پینے کا۔ ہم لوگ اس کو شہر الوطن نہیں، شہر الپکوان سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے لذیذ لذیذ کھانے کا، لذیذ لذیذ کھانے بنوانے کا، ایک سے ایک نئے آئٹم بنانے کا۔ یوٹیوب پہ آج دیکھو کہ اس کی پکوڑی اس کی پکوڑی کیسے بنتی ہے۔ یقین مانیے جس طریقے سے آپ پر روزے فرض ہیں اسی طریقے سے آپ کے اہل خانہ پر فرض ہیں، آپ کی بیوی پر، آپ کی بہن پر، آپ کی ماں پر بھی فرض ہیں۔ ان پر ظلم مت کیجیے۔ ظلم کی اجازت اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے کبھی عورتوں پہ نہیں کہا کہ ظلم ہونا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رمضان کو، اپنے روزے کو خوب مینٹین بنانے کے لیے گھر پر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ آئٹم بننا چاہیے، کل وہ آئٹم بننا چاہیے، پرسوں وہ آئٹم بننا چاہیے۔ ان کے لیے بھی ایک ہی مہینہ ہے تربیت کا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، ہماری امی، ہماری بہنیں، ہماری بیوی دین سے دور ہیں۔ کیوں دور ہیں؟ ان کو چولہے میں لگا دیا صرف آپ نے۔ رمضان میں ان کو بھی آرام دیجیے۔ رمضان میں جیسے آپ عبادت کر رہے ہیں ویسے ان کو بھی کرنے دیجیے۔ ہو سکے تو ایک مہینہ رمضان میں ان کو چھوٹ دے دیجیے، جو کچھ تم پکاؤ گے ہم کھا لیں گے۔ دن بھر جب بھوکے رہ سکتے ہیں تو افطار کے وقت بھی 2 لقمے کافی ہیں۔ صرف روٹی چاول تم بنا لو گے ہم کھا لیں گے، کوئی ضروری نہیں پکوڑی بننی چاہیے، چنا بننا چاہیے، کچری بننی چاہیے، دنیا بھر کے آئٹم بننے چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ ہیں، ظہر کی نماز سے لے کر کے عصر مغرب سب ان کی خراب ہو جاتی۔ کب تلاوت کریں گی، کب ذکر و اذکار کریں گی؟ آپ ہی کے لیے مہینہ آیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہماری تربیت تو ہو گئی، ہماری اہل خالہ کی تربیت نہیں، ہماری تربیت نہیں ہو پائی، ہماری بیوی ابھی بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے بچے ویسے ہی ہیں، ہماری امی تو ویسے ہی ہیں۔ رمضان آیا چلا گیا، ان کو صرف کھانے پکانے میں ہی آپ نے لگا رکھا تھا۔ یہ ظلم مت کیجیے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، ان کی تربیت کیجیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ آپ کو پتہ ہے حلال چیزوں، رات بھر آپ سو سکتے ہیں، رات بھر آپ سو سکتے ہیں 11 مہینہ، لیکن قیام اللیل کیوں کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی حلال نیند کو روکیں گے تاکہ ہم عباد الرحمن بن سکیں۔ سورہ فرقان پڑھیے آپ کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو 1/3 رات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، راتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اپنی فریاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قیام اللیل کا معاملہ رکھا ہے، من قام لیلۃ القدر ما قام، من قام ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، ایمان رکھتے ہوئے،
اس نے اپنے تمام گناہ معاف کروا لیے۔ تو آپ کی اہلیہ کے لیے بھی وہی ساری چیزیں ہیں، صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ خوش نصیب لوگ انتظار کرتے ہیں، بد نصیب کے لیے رمضان کا مہینہ اس کے لیے جیسا تھا، جیسے شعبان ہے، جیسے شوال ہے، جیسے رجب ہے، جیسے سفر ہے، ویسا ہی رمضان ہے۔ بد نصیب نہ بنے، آپ خوش نصیب بنے، ہم خوش نصیب بنے، رمضان کو رمضان کے مطابق گزارے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ، 11 مہینے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے سابقہ زندگی میں، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، کاروبار میں ہم جھگڑ پڑتے ہیں، ہم کو رمضان سکھاتا ہے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، کس طریقے سے مشقت کرنی ہے۔ ہم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں، ہم محنت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹروں سے مل لیجیے آپ، ڈاکٹر لوگ خود بتاتے ہیں کہ کم سے کم 16 گھنٹے انسان کو بھوکے رہنا چاہیے۔ ہم کو نہیں معلوم ڈاکٹر لوگ کیا بتاتے ہیں، لیکن علماء ہم کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا گیا ہے کہ اگر 11 مہینے کوئی کھا رہا ہے، مشین چل رہی ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے، جب ہماری اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا بتاتا ہے؟ جاؤ الیکٹرال پیو جا کر کے، کھانا مت کھانا، 2 دن بھوکے رہتے ہیں، ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، وہ سب پرہیز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تقویٰ بتایا جا رہا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ رمضان سے اور روزے سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، ان کو قریب کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ ہم ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ سے دور ہیں، جو مساجد سے دور ہیں، ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں، ان سے بحث نہ کریں، ان سے ڈیبیٹ نہ کریں۔ 11 مہینے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، تراویح کتنی ہیں، دلیلیں کیا ہیں، حدیث کیا ہے، سب 11 مہینے ہیں۔ یہ آپ کا جو ایک مہینہ ہے، یہ صرف آپ کی تزکیہ کا، آپ کی ٹریننگ کا ہے، آپ کی اصلاح کا ہے۔ تو آپ اصلاح کریں اپنی اور اپنے گھر والوں کی، ظلم نہ کریں، کسی پر بھی ظلم نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان جس طریقے سے گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ باہمی اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں ان کی قرض کی سبیل پیدا کر دے، قرض کی ادائیگی کو سبیل پیدا کر دے، جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اے اللہ جو کچھ بھی غلطیاں ہماری ہوئی ہیں ابھی تک، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ وآخر